ناظرین، آج جس شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ان کے بارے میں میں کہوں گا کہ ان کا آبائی پیشہ جو ہے نا وہ حسن پرستی ہے۔ اب آپ اس پہ حیران ہوں گے کہ یہ کیا پیشہ ہوا، اور اس کو جو سائنسی ٹرم ہے اس میں آپ ڈرمیٹولوجسٹ کہتے ہیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر عاطف کاظمی صاحب کی۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ میں نے غلط تعارف تو نہیں کرایا؟ جو آپ نے بتایا ہے ایگزیکٹلی اس طرح ہی ایسا ہی ہے نا جی سر؟ بلکہ اب تو ڈرمیٹولوجسٹ کے ساتھ عرفان بھائی اب تو کاسمیٹولوجسٹ، تو وہ جب ہم کاسمیٹولوجسٹ اب ہو گئے ہیں تو اب ہم یہی کام ہے جو آپ نے بتایا، ہم یہی کرتے ہیں، یہی کر رہے ہیں۔ تو وہ لیکن جب آپ کے والد صاحب غلام شبیر صاحب وہ اس ٹائم پہ کر رہے تھے جب یہ ایک الگ فیلڈ نہیں ہوتی تھی، یہ ابھی ڈاکٹر جو مین جنرل پریکٹیشنر صاحب وہی ساتھ یہ کام بھی کر رہا ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ سکن کی بیماریاں بھی 3-4 نسل کی ہوتی تھیں۔ تسی ہن کیڑیاں بیماریاں کٹ لئیاں نے؟ اے تہاڈا قصور ہے یا کدا قصور ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ عرفان بھائی بات یہ ہے، جب میرے والد اللہ بخشے غلام شبیر صاحب تھے تو یہ بات 40-50 سال پرانی، اس وقت کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کاسمیٹولوجی اور ایستھیٹک کیا ہوتا ہے۔ ایک گورا کرن والیاں کریمہ کہ جی میں نے کالے رنگ نو گورا تو گورے نو چن ورگا، یہ سلوگن تھا۔ یہ میرے فادر کے زمانے میں یہ باتیں نہیں ہوتی تھی، تو ڈیڈی کے پاس لوگوں نے آنا، شاہ جی او میری خارش نہیں جا رہی، شاہ جی میں نو الرجی ہو گئی، تو ڈیڈی نے کہنا جا یار فلانی ٹیوب لگا لے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ناؤ اوبیسلی آپ نے دیکھا ہے جو ریسرچ ہو رہی ہے، جو سائنس آگے چل رہی ہے، تو یہ گھنٹے اور دنوں کی بات نہیں، منٹوں سکنٹوں میں ریسرچ آپ کی، آپ نیٹ کھولیں، گوگل کھولیں، ابھی کل کی اگر آپ ایک کوئی چیز دیکھیں تو وہ آج بدل گئی ہوتی ہے وہی چیز، کتنا ریسرچ چل رہی۔ اب جو زمانہ یہ آ گیا ہے، اب یہ زمانہ آ گیا ہے سارا ایستھیٹک کا۔ اچھا میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جب ڈرمیٹولوجسٹ بنا، جب ڈیڈی کے ساتھ میں نے شروع کیا 1980 میں، میں نے کنگ ایڈورڈ سے پاس کیا 80 میں، تو اب مجھے 44 سال ہو گئے ہیں پاس کیے ہوئے، تو اب آپ سوچ لو میری آدھی زندگی ڈرمیٹولوجی میں گزر گئی۔ تو اس وقت شروع میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بوٹاکس، لیزر، فلر، یہ کیا چیزیں ہیں، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تو میں نے پہلا بندہ میں پاکستان میں تھا جو سکن میں لیزر لے کے آیا ڈرمیٹولوجی میں۔ تو میں جب لیزر لے کے آیا ہیئر ریموول، یہ خواتین کے جو بالوں کا تھا، یہ بات ہے 1996-97 کی، 25-30، کسی کو نہیں پتا تھا سکن لیزر کا۔ تو میں نے ڈیڈی کو کہا، میں نے کہا ڈیڈی یہ گلبرگ میں، لاہور میں، حسین چوک کے پاس، وہاں میں نے اپنا کلینک اسٹیبلش کیا۔ میں کہا ڈیڈی وہ میں چاہوں گا، اللہ بخشے ڈیڈی زندہ تھے، کہ آپ اس کو انوگریٹ کریں، میرا پہلا لیزر ہے۔ تو ڈیڈی نے بڑی مزیدار بات کی، ڈیڈی نے کہا کہ ایک کس چیز، ڈیڈی پنجابی میں بات کرتے تھے، کھلے ڈولے بندے، ڈیڈی کہ کس کی لیزر کرے گا؟ میں کہا ڈیڈی یہ جو خواتین کے غیر ضروری بال آ جاتی ہیں ان کو میں ریموو کر دیا کروں گا، اور وہ جو عورتیں فلیکسنگ تھریڈنگ کرتی ہیں اس کی نجات مل جائے گی۔ تو ڈیڈی نے کہا بیٹا مینوں اے نہیں پتا سی کہ میرا بیٹا ایک دن نائیاں والا کام بھی کرے گا۔ تو these were the words of my father کہ یار تو ایک سید آدمی ہے، تو نائیاں والا کام بھی شروع کر دیں گا کہ ایئر ریموول کرے گا۔ تے ڈیڈی نے مجھے کہا میں ادھے وچ کدی انوگریشن نہیں کراں گا جتھے میرا پتر نائی بن جائے اور عورتاں دے وال صاف کرے اور بن جائے۔ تو یہ پرانے زمانے کی باتیں کیتا کہ نہیں کیتا؟ نہیں جی ڈیڈی نیور کیم، نہیں جی ڈیڈی نے مجھے کہا، دس از مور امپورٹنٹ، ڈیڈی نے کہا ڈیڈی نو میں نے ڈیڈی کو کہا، میں کہا ڈیڈی دنیا، ڈیڈی کہتے دیکھ بیٹا آئی کین وش یو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر، تو نئی ریسرچ کر، جو مرضی کر، امپرووائز ہو رہا ہے، سب کچھ آگے جا رہی ہے۔ ڈیڈی کہتے یار مینوں اس وچ انوالو نہ کر کہ کسی وزیر اعظم نو بلا لے، انوگریٹ کرا لے، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کم، کہ میں نے نہیں کرنا۔ تو مائی فادر اس زمانے میں پرانی وضع کے بندے، حالانکہ ہی وہ فرسٹ MRCP ان ڈرمیٹولوجی، فاؤنڈر آف ڈرمیٹولوجی ان پاکستان، تو ڈیڈی نے مجھے یہ کہا کہتے کہ نہیں یار میں نے نہیں کرنا۔ تو دین الٹیمیٹلی وہ پھر ہم نے خود کیا، لوگوں کو کچھ بلایا، بٹ ود اے ویری ہیوی ہارٹ، کیونکہ مائی فادر ایٹ دیٹ ٹائم ہی تھاٹ کہ جی یہ جو لیزر ہے یہ گمکس ہیں، اس سے کچھ نہیں بننا، یہ جو عورتوں کے بال بول اور وہی بال آ جائیں گے، پیسے بھی ان سے اتنے لیں گے یہ، تو اس کا فرق ہی نہیں پڑنا، صرف ششکے ہیں، کوئی گیم ششکے ہیں، اور جنہوں کو پیسے نہیں، وہ آ کے خرچ کروا رہی ہیں، عورتیں اپنے بندیاں دے پرس خالی کرا رہی ہیں، وہ عورتیں جو کمیٹی کٹیز والی لیڈیز ہیں، بڑے بڑوں کی بیویاں ہیں، بیگمات ہیں، بچیاں، وہ ایک سٹیٹس سمبل ٹائپ ہو گیا، بس جی وہ ہو گیا۔
تو مائی فادر ہی ریفیوزڈ اینڈ ہی نیور کیم، اینڈ انہوں نے کبھی میرا وہ کلینک دیکھا بھی نہیں آ کے کہ بھئی وہ مجھے کہتے ہوتے تھے ڈیڈی کہ بھئی تو جو کلینکل ڈرمیٹولوجی میرے ساتھ کرتا ہے آئی ایم آل فار یو، میں تجھے سکھاتا ہوں پڑھاتا ہوں، لیزر کا میرے ساتھ کوئی کنسرن نہیں، باقی ششکے اپنے خود کر۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی جو مجھے وہ لگی اس وقت۔ اس کے بعد پھر دین وی ریئلائزڈ کہ اب ڈرمیٹولوجی اور سکن ڈیزیزز جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جی یہ پہلے تو تین ہوندیاں سن بیماریاں، ایک کہتا تھا چمبل ہو گئی مینو، ایک کہتا جی مینو تدر ہو گئی، ایگزیما ہو گیا، فنگس ہو گیا،